اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اہل بیت کا سچا دیوانہ بنا دے، ان کا نام لینے والا ہم کو سچا بنا دے، ان سے محبت کرنے والا بنا دے۔ بس رب کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اگر بولنے میں کوئی گھٹ بڑھ گیا ہو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اہل بیت کے صدقے مجھ کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، قاطع شرک و بدعت، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا شہنواز احمد خلیل رحمانی صاحب کی بارگاہ میں درخواست کروں گا کہ حضرت مسنت خطابت پر آئیں اور اپنے نورانی و عرفانی بیان سے ہم سامعین کے قلب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ بس اسی شعر کے ساتھ کہ فضل رب العلا اب میرے ساتھ ہے، بول دیجیے سبحان اللہ، اور تھوڑا بیداری کا ماحول قائم کر لیجئے۔ آواز یہ نہ سوچئے کہ میں مائک پر ہوں، بغیر مائک کے جیسے آپ بول رہے ہیں میں بھی بولوں گا بھی، ذرا اور جھوم کر بول دیجئے سبحان اللہ کہ فضل رب العلا اب میرے ساتھ ہے، وہ میرا مصطفیٰ اب میرے ساتھ ہے، اور مشکلیں لاکھ آئیں مجھے غم نہیں، میرا مشکل کشا اب میرے ساتھ ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بایادار شہید اعظم حضرت علامہ مولانا شہنواز صاحب قبلہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سر آ رہا تمہارا دیر سے، سر آ رہا والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، اہل بیت پاک کے دیوانوں، محترم بزرگوں، معزز دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، اسلام کی پردہ نشین حضرت مراتب ماں اور بہنوں، آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ عرض کرنے سے پیشتر لازم و ضروری سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم راگ سب مل کر حضور سرور کائنات مطلع موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں باغات برم درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد وعلی محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد وعلی محمد سلام علیک سفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ رسول علیہ اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد وعلی محمد سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آئے مولانا راکم صاحب سے محبت اہل بیت کی تقریر سن رہے تھے، اور یہ بات میں بھی ضمن آپ سے بتا چکا ہوں کہ محبت اہل بیت کی وجہ سے ہی ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں، اور یہ حسین کے ذکر کی محفل ہے، اہل بیت کے ذکر کی محفل ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ آپ تک ایک حدیث پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب میدان محشر ہوگا، آدمی اپنے عمل کی گرفت میں ہوگا، ایک ایک نیکی کی آدمی کو حاجت ہوگی، ایک ایک نیکی کی قیمت ہوگی۔ آج آپ دیکھتے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے تو ایک ایک ووٹ کی قیمت جو دعوے دار بنتا ہے
اس کے لیے ایک ووٹ کی قیمت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی قیمت نیکی کی میدان قیامت میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شوہر کی ایک نیکی بھی کم پڑ جائے گی تو وہ بیوی کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا کہ ہم کو ایک نیکی دے دو، ہمارا معاملہ ایک نیکی پر رکا ہے، اگر ایک نیکی میری ہو جائے گی تو ہماری مغفرت ہو جائے گی، ایک نیکی کم پڑ گئی۔ ذرا آپ سوچئے دل میں مسلمانوں ہاتھ رکھ کر کے کہ وہ دن قیامت کا کیسا ہوگا کہ جب ایک مسلمان کو ایک نیکی کے لیے اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو بیوی یہ کہہ دے گی لا یار ہو میں تمہیں پہچانتی نا، میں تمہیں پہچانتا نہیں، جاؤ جاؤ ہٹو، ہم کو خود ہی جنم ہے۔ بتائیے وہ بیوی جو محبت کرتی ہے، وہ آدمی کہے گا تم جانتی نہیں ہو، ہم تمہیں پاؤڈر لا کے دیتے تھے، ہم تمہیں سرخی لا کے دیتے تھے، وہ کہے گا کہ نہیں ہم پاؤڈر سرخی کو نہیں جانتے بھائی، اس سے تم ہٹو، ہم نہیں پہچانتے نہیں تم کون ہو۔ آپ اس وقت کے اور یہی عورت کرے گی شوہر کے ساتھ تو وہ بھی یہی بنے گا، ایسا نہیں کہ عورتیں ایسا منہ پھیر لے مار، مرد بھی یہی کریں گے، وہ کہیں گے پاؤڈر میں چاہتے تھے تو وہ کہہ دیں گے نہیں۔ تو نیکی جو ہوتی ہے اس کی بڑی قیمت ہے۔ اگر ایک انسان جب چلتا ہے کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، نبی کا ذکر سننے جا رہے ہیں، علی کا ذکر سننے جا رہے ہیں، تو اس کو ہر اگر وضو کر کے چلے گا تو 10 نیکیاں ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ جب ہم مجلس میں آئے تو وضو کر کے چلیں کہ حسین کی محفل میں جا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آج میں اس بات کو اس محفل میں کہہ رہا ہوں، اگر اس میں ہمارے بھائی تجویز پر عمل کر لیں گے تو میں اپنے لیے سعادت سمجھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جب آپ حسین کی محفل میں آئیں تو اس نیت کو لے کر کے آئیں کہ وضو کے ساتھ اگر آ جائے تو بڑی بہتر بات ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، سبحان اللہ۔ نیکیوں میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ایک مومن کو کتنی نیکیوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے گناہ بے شمار ہیں، ہمارے گناہ بے حساب ہیں، لیکن اس میں ہمیں نیکیاں بھی تو زیادہ چاہیے، ہم کو نیکیاں زیادہ چاہیے۔ چھوٹے میاں بیٹھے ہیں، میں پوچھتا ہوں تم کیا نیکی کرتے ہو؟ بولے فجر کی نماز پڑھی تھا ہم نے نیکی کر لی، پھر بولے ہم نے ظہر کی نماز پڑھ دی، عصر کی نماز پڑھ دی، مغرب کی نماز پڑھ دی، عشاء کی نماز پڑھ دی، کوئی مجھ سے آیا پانی پڑھانے میں نے پانی پڑھ دیا، یہ بھی ایک نیکی کر دی، کوئی بیچارہ کیا جا رہا تھا اس کو ساتھ لیا ہم نے، یہ بھی نیکی کر دی، کسی کو کوئی آیا میں نے اس سے مطابقہ کر لیا، یہ بھی نیکی کر دی، میں نے اگلا نمبر کے لیے جو بتاؤ بولے 50 کریے 100 کریے بات نہیں کوئی تو جی۔ اب بولو گناہ کتنے کیے؟ ایک انسان کے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنی کثرت سے گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے نیکیاں میدان محشر میں کتنی ضرورت کی ہوں گی۔ لیکن آپ جانتے ہو ہم آپ کو آج ایک ایسی بات بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مومن کی نیکیوں کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ میدان محشر میں کمی نہیں ہوگی۔ وہ آپ مجھے کیوں؟ وہ اس لیے کمی نہیں ہوگی، بس ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی کہتا آمنت باللہ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر، تو اللہ کی ذات کی حد نہیں، اس کی نیکیوں کی بھی حد نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ ہے، وہ کہتا میں ایمان لایا اللہ پر و ملائکتہ بھی، اس کے فرشتوں پر۔ اب بتاؤ فرشتے کتنے ہیں؟ کوئی شمار ہے؟ بے شمار فرشتہ ہے۔ ہر فرشتے پر ہم ایمان لے آئے، اب بولو ہر فرشتے پر ایک نیکی، اب بولو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ شہید اعظم، زندہ باد، نعرہ حیدر، یا حسین۔ ہر فرشتے پر نیکی مل رہی ہے، کیونکہ ہر فرشتے پر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں نیکیوں بتا رہا ہوں، ایک مومن کے لیے نیکیاں آمنت باللہ ہے و ملائکتہ بھی، اس کی میں ملائکہ پر ایمان لایا، و کتب بھی، اس کی کتابوں پر ایمان لایا۔ بظاہر تو کتابیں 4 ہیں، انجیل ہے، توریت ہے، زبور ہے، قرآن عظیم ہے، اس کے علاوہ دیگر صحیفے جتنے بھی اور پیغمبروں پر آئے سب پر میں ایمان لایا، اس کے ایک حرف پہ ایمان لایا، ایک آیت پہ ایمان لایا، اگر وہ پھر پہ ایمان لایا، اب ہر پہ کرنے کی ملتی چلی گئی،
اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر اللہ پر ایمان لایا آمن تو باللہ ہے اور ملائکہ بھی سارے فرشتوں پر ایمان لایا ساری کتابوں پر ایمان لایا سبحان اللہ اور رسول ہی اور جتنے رسول آئے جتنے نبی آئے 1,24,000 یا 2,24,000 جتنے آئے ارے ہمیں تو سب پر ایمان لانے پر نیکی مل رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں سب پر ایمان لانے ملے گی مل رہی ہے اب آپ سوچئے ایک مومن کی نیکیاں بھی تو ہوں گی اور یہ صدقہ کس کا ہے جناب محمد رسول سبحان اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہی ہے بل ملائکہ تجیب و کتب و رسول ہی والیوم الاخر اور پھر قیامت پر بھی ہمارا ایمان ہے والقدر خیرہ و شرہ اور تقدیر پر بھی ایمان ہے اور اچھے اور برے پر بھی ہمارا ایمان ہے یہ اچھائی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور کوئی تکلیف ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مومن کا اتنا ایمان اور اس کے ساتھ اتنی نیکیاں لیکن اسی کے ساتھ تھا اللہ سبحانہ علیہ جن الا المقدسہ ذکر باشد نہیں یاد پڑھی اہل بیت سے محبت کرو یہ سب سے بڑی نیکی ہے مصطفیٰ سے محبت کے بعد اگر کوئی نیکی ہے تو اہل بیت سے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کر کے نیکی کمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حسنتاً تو اللہ تعالیٰ فرماتا نزید لہو ہم اس کی نیکیاں بڑھانا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد یا حسین یا حسین یا حسین ہم اس کی نیکیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں سبحان اللہ اب سبحان اللہ بڑھانے والا کون ہے اب یہ نیکی کون بڑھا رہا ہے کوئی مولوی نہیں بڑھا رہا کوئی مفتی نہیں بڑھا رہا کوئی محدث نہیں بڑھا رہا کوئی پیر نہیں بڑھا رہا کوئی شاعر نہیں بڑھا رہا کوئی شیخ نہیں بڑھا رہا بڑھانے والا خدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا کرو تو اہل بیت سے محبت یہ تو وہ نیکی ہے جس کو ہم بڑھائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت والی مچی حدیث بتائی تھی عبداللہ بن مسعود سے حدیث ہے سارے کرامات فرماتے ہیں کہ ایک دن اہل بیت سے محبت کرے گا سبحان اللہ تو سال بھر کی عبادت کا ثواب دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سال بھر کی عبادت کا ثواب ایک دن اگر اہل بیت سے محبت کر لی اگر ایک دن اہل بیت سے عقیدت کر لی سبحان اللہ اگر ایک دن اہل بیت سے نسبت کر لی ارے خدا کا احسان ہے ہم نے تو اپنی زندگی میں آخر اس کا سنگ پر چڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نا اہل بیت کی محبت اللہ اس نیکی کو بڑھائے گا ومن جب قریب حسنتاً نزید لہو اللہ فرماتا میں اس کو بڑھاؤں گا ان کی نزید کا مرجع اپنی طرف ہے کیا اس نیکی کی طرف ہے فرمایا فیہا حسنن ہم سے اتنا حسین کر دیں گے سبحان اللہ جمیل کر دیں گے قیامت کا اہل بیت کی محبت الگ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ خوش نصیب ہیں آپ ہمارا بات کے مستحق ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر کے آپ یہاں پر آتے ہیں نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہیں بولو آئے ہیں نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہیں کیونکہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی حدیث میں آتا ہے ایک سے جہنم میں جا رہا ہوگا سب جنتوں کی سب بڑی ہوگی وہ جب نکلے گا جہنم کو لے کے چلے گا فرشتے تو وہ جب نکلے گا تو اسی سب میں دیکھے گا کہ ایک شخص وہ کھڑا ہے جس کو میں نے وضو کا پانی دیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ وضو کا پانی دیا تھا اب اس کو دیکھے گا تو وہ تو جنتوں کی سب میں کھڑا ہے وہ جہنمی بن کے جا رہا ہے اب اس کو جب وہ دیکھے گا تو کہے گا اے میاں تم تو جنت میں جا رہے ہو ہم نے تمہیں وضو کا پانی دیا تھا ہم نے تمہیں وضو کا پانی دیا تھا ہمارے جگہ دوسری کر دی گئی ہے ہم جہنم جا رہے ہیں جب وہ یہ کہے گا وہ کون نکلے گا سب سے اس کا ہاتھ پکڑے گا باہر گاہے رکھنے لے آئے گا مولا اس نے ہمیں وضو کا پانی دیا تھا ہم جنت میں جائیں اور یہ جہنم میں چلا جائے ہمیں گوارا نہیں یہ ہمارا بھائی ہے یہ میرا
की मदद की थी, तुमने भाई की मदद की थी, तुमने उसकी नेकी पे मदद करी, क्योंकि वजू करना नेकी है, हर जगह एक नेकी सवाब मिलता है। ज्यादा तुमने नेकियों पे मदद करी तो हम नेकियों को बढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छे नहीं है, हो सकता है जहन्नम का आर्डर हो जाए, हो सकता है जहन्नम की तरफ चलते हुसैन अल्लाह कह देंगे ये वो है जो हमारी मर्जी से हमारे नाम पे निजात है। अब अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि हम उसकी नीतियों को बढ़ा देते हैं। सबको नेकी मिलती है। हमारी माँ बहनें आई हुई हैं, इनको तो दिन भर काम करके देवर ही बना करना पड़ता है। कितने काम हैं, घर का खाना बनाना पड़ता है, घर के मामला भी देखना पड़ता है, साफ सफाई भी करना पड़ती है, शौहर की भी खदमत करना पड़ती है, सबसे बड़ा काम। उसका हक इनका ख्याल रखना पड़ता है, ये खूब कमाती है। अल्लाह ताला इनको चौथी जगह फरमाए कि आती है रोज कुछ लेके जाए। मैंने हदीस में पढ़ा है जब औरत अपने शौहर का कपड़ा धोती है, कपड़ा साफ करती है, अल्लाह ताला उसके कपड़े साफ करने पर, शौहर के कपड़े साफ करने पर 2000 गुना मिटा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये नेकी है, ये नेकी है। आप सोचो शौहर का मर्तबा है, अगर उस मर्तबे का लिहाज करें, लेकिन आज तो वजह है ना, पैसा ज्यादा बढ़ गया, अब तो बहुत कम धोना पड़ता है, या तो धोनी क्या डाल देती है, हाँ धोनी क्या डाल देती है। लेकिन नेकिया अगर कमाना है तो खुद अपना हाथ चलाओ, सुभान अल्लाह, खुद अपना हाथ चलाओ, नेकिया कमा दीजिए, सुभान अल्लाह, लेके जाओ सवाकात की मर्जी से हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मौला अली पर बोल रहा था, 4 दिन से मौला अली पर बोल रहा था, हजरत अली की बात कर रहा हूँ। हजरत अली वो अली है जिनका इल्म पे मिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत है, इस गुनहगार की बहुत ही कमजोर मोहब्बत है। मैं उनके घर का कुत्ता हूँ। तबीयत सेहत के एतबार से मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस्लाम मियां का ये हुक्म है। छोटे जरूर हैं, लेकिन कभी छोटे भी कुछ हुक्म लगा देते हैं कि कुछ तो बोल दीजिए। और इंसान को जिंदगी बहुत प्यारी होती है। मैंने सोचा कि जान बचाओ तो ईमान बचाओ। सुभान अल्लाह, सवाल ईमान का, अहले बैत की मोहब्बत ईमान है। आका क्या फरमाते हैं, अली उस 4 दीवारी की तरह है, अली ईमान का किला है जो उसमें दाखिल हो गया मोमिन हो गया। जो उसमें दाखिल हो गया मोमिन हो गया। जो अली का मरतबा बहुत बड़ा है। अली को कौन क्या समझ सकता है। हज़रत मौला अली तबलीग के लिए गए, सरकार ने उनको भेजा तबलीग के लिए गए, तो एक इलाके में पहुंचे तो वहां जो लोग थे शहद की मक्खियों का कारोबार करते थे। शहद की मक्खियां पालते थे, उसमें शहद निकलता है, उसमें शहद निकलता है और शहद का कारोबार करते थे। हज़रत अली ने उनसे कहा कि देखो ऐसा है कि तुम लोग इस्लाम के दामन में आ जाओ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सारे कायनात में गुलाम बन जाओ। ये कौन कह रहा है? हज़रत अली कह रहे हैं। वो लोग बजाय कलमा पढ़ने के अली को बुरा कहते हैं। अली को बुरा कहना, आका शाह फरमाते मन सब्बा अलीजन फकत सब्बनी। माशाअल्लाह, जिसने अली को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने अली की तौहीन करी उसने मेरी तौहीन। आका फरमाते हैं और जिसने अली से मोहब्बत करी उसने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत करी। अली का मकाम बहुत बुलंद है। तो हज़रत अली को जब लोगों ने बुरा भला कहा, हज़रत मौला अली उस शहर के मक्खियों की तरफ
हुए और फरमाया ए मक्खियों तुम चली जाओ, जब ये मुसलमान नहीं होना चाहते तो तुम इनके पास से हट जाओ। सुभान अल्लाह बेशक। जब ये कहा सारी मक्खियां शहर से उड़ी, छत्ता छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया कि मालूम जैसे छत्ता ही नहीं था, सब के सब भाग गए। मौला अली वापस आ गए, मौला अली वापस आ गए। अब सारी कौम का कारोबार तो वही था, उसी पे उनका गुजारा था, उसी पे उनकी रोटी रोजी थी। परेशान हो गए, अब करें तो क्या करें। अब भागे सरकार मदीना की बारगाह में आए और कहने लगे एक शख्स आपके यहाँ से मेरे यहाँ गया, उसने कलमा बताया, उसने इस्लाम बताया, उसने ईमान बताया, हमने मानने से इनकार कर दिया, उसको बुरा भला कहा। अब बताइए हमारी शहर की मक्खियों से कह दिया तुम सब उड़ जाओ, वो तो उड़ गई। सुभान अल्लाह। अब बताओ जब नबी की ज़बान का ये आलम है तो नबी का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अली की ज़बान का क्या आलम है, सरकार ने फरमाया अली इस वक्त तो है नहीं, मैं अली को तुम्हारे फिर कह दूंगा। सर वो लोग वापस चले गए। अब मौला अली का इंतजार सरकार ने किया और जब हज के लिए आए तो उनको फरमाते हैं जाओ उस कौम में फिर तबलीग करो, सुभान अल्लाह, सुभान जाओ उस कौम में फिर तबलीग करो। दूसरा होता वो क्या कहता, अब हम नहीं जाएंगे, हमको बुरा कहा गया, हमको भला कहा गया कहता। लेकिन वो कैसे थे अल्लाह वाले, उनके अंदर इंतसारी थी, उनके अखलाक कितनों बुलंदो वाला थे, क्योंकि ये वो घराना था जो दुश्मनों को भी माफ कर देना। सुभान अल्लाह का बेशक। घराना था जो दुश्मनों को भी माफ करना जानता था। मार्का करबला में जब मुख्तार के जमाने में हुसैन की शहादत हो गई, मुख्तार करबला आया, उसने घेर घेर के यजीदियों को मारा, उसने घेर घेर के यजीदियों को कसके मारा। एक यजीदी था, उसको पता चला कि सब पकड़े जा रहे हैं, मुकातिल हैं, तो हुसैन के मुकाबले में गए। अब वो घबराया, उसने सोचा कैसे बचे, कहाँ जाए, भागा सीधा मदीना चला आया, मदीना आ गया। अब कहाँ जाए, वहाँ उसका जो पकड़े पकड़ो उसको, सब पहचान गए, सब मालूम थे, सब पता था कौन कौन था 22,000 के अंदर। अब जो मारे गए झुके से पकड़े जा रहे थे, उसने सोचा कोई पड़ा नहीं है, क्या चला तो करबला से बच गया, वहाँ चला गया। इमाम को सलाम किया, आपने हमारे को सलाम और हम लोग क्या आपके हाथ पढ़ा ले सकता हूँ, क्या मैं 2-3 दिन रुक सकता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा रुक जाइए, वो तो घराना ही है। सुभान अल्लाह, सुभान तो घराना बड़ा मेहमान नवाज था, वो तो गुलामों को नवाजने वाले थे, उम्मत मुस्तफा पे कर्म करने वाले थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको खुद जाके खाना दे, खुद जाके पानी दे, वजू का पानी दे, खाने का पानी दे, मुसल्ला उसके लिए बिछाए, बिस्तर उसके लिए लगाए। 3-4 दिन मुसलसल उसकी आपने खातिर करी। जब हो चुकी खातिर तो जब उसने कहा मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा माहौल ठंडा हुआ तो अब मैं निकलना चाहता हूँ, तो आपने फरमाया रास्ते में तुम्हें सामान की जरूरत होगी, मैं तुम्हें कुछ खाना बांधे दे रहा हूँ, सादे राह बांधे दे रहा हूँ। जब सामान बांध दिया और जब वो चला, चल के फिर पलटा, उसने कहा लगता है आप मुझे नहीं पहचाने, लगता है आप मुझे नहीं पहचाने। आपने फरमाया मैं तो तुझे उस दिन से पहचानता हूँ जिस दिन मेरा बाबा शहीद किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू ही तो करबला के मैदान में खड़ा हुआ और तो उसका था, पढ़ाता था, जरकाता था, मैं तुझको पहचानता हूँ। भाई मेरे रसूल अल्लाह ये तो बताइए कि मैंने ये किया और आप ये करते हैं। आपने फरमाया वो तेरा बेटा था, ये मेरा बेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं करूंगा, उन मर्दों को अपने पास नहीं जाऊंगा। हम होते माशाअल्लाह कुछ ऐसा जवाब होते बैठते हैं, लेकिन नहीं वो अली है, वली है। कौन अली? जो सौजय फूल है। सुभान अल्लाह।
جو علی زوجہ رسول ہے، نفس رسول ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہے، وہ علی جو ولیوں کا امام ہے، جس کا کلام مصطفیٰ کا کلام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جس کا احترام خیر الانام ہے، سبحان اللہ وہ علی اللہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہاں پہ حدیث سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے کان میں چپے باتیں کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں سرگوشی کرنا، چپے باتیں کرتے ہیں، بہت دیر تک باتیں کرتے ہیں۔ جب باتیں ختم ہوئی ایک صحابی رسول سرکار کے پاس آئے، حدیث کو غور سے سنو، آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے علی کے کان میں کتنی باتیں کی؟ آقا فرماتے میں نے نہیں خدا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے نہیں کی ہے، یہ باتیں خدا نے۔ اب دنیا میں یہی دیکھ رہی ہے کہ بات کرنے والے مصطفیٰ ہیں، لیکن آقا فرماتے وہ باتیں میں نے نہیں کی ہیں بلکہ وہ باتیں علی نے کی۔ حضرات اب مولا علی سرکار نے کہا حضرت علی تیار ہوئے کہ کچھ لوگوں کو لے کر وہ لوگ انتظار میں علی آ جائیں، علی کا انتظار ہو رہا ہے، علی کا انتظار یہاں بھی ہوگا، کل میدان محشر میں بھی سبحان اللہ علی حوض کوثر پر ہوں گے، سبحان اللہ علی حوض کوثر پر بھی ہوں گے۔ میں حدیث سنائی تھی، آقا فرماتے ہیں قرآن علی کا ہے، علی قرآن کا ہے، اور جب قرآن علی اس کے حوض کوثر پہ آ جائیں گے، اہل بیت حوض کوثر پر ہوں گے، تاجدار کائنات کے ساتھ ہوں گے، پلسرات میں بھی حوض کوثر اہل بیت ہوں گے، میزان پر بھی اہل بیت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہو کہ مصطفیٰ کا جلوہ ہوگا، تو وہ دن ایسا دن ہوگا جب بتا رہا تھا کہ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی بات ماننے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نیکی دینے والا نہیں ہوگا، لیکن وہاں پر آقا کیا فرماتے ہیں حب آل محمد برات من النار، اہل بیت سے محبت کرنا جہنم سے چھٹکائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حب آل محمد برات من النار، حب آل محمد جواد الاسرى، اہل بیت کی محبت اس صراط پار ہونے کا سبب ہے، ٹکٹ ہے، جو اہل بیت سے محبت کرے گا سبحان اللہ ایسے پلک جھپکتے ہی پار کر جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آمین سبحان اللہ یہ سوچ لو کہ ہم اٹھتے اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہم لوگ ہر کام خلاف شرع کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کیا کیا کرتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ اگر حسین نے کل پکڑ کے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں؟ بہرحال حضرت مولا علی آئے، وہ قوم نے دیکھا مرحبا مرحبا یا علی، علی کے نعرے لگے، سبحان اللہ ابھی تو برا کہہ رہے تھے، اب علی کو مرحبا مرحبا کہہ کے نعرے لگائے، اور جیسے ہی علی کا چہرہ دیکھا سب بیک زبان بولے اشہد ان لا الہ سبحان الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ سب کا آخر کلام ہو جائے۔ مولا علی نے ہاتھ اٹھایا، اے شہید کی مکھیوں، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مولا علی ہے، جانتے ہیں آپ یہ مولا علی ہے، ان کے علم کا عالم کیا کہنا۔ حضرت مولا علی اپنے بازار سے گزر رہے تھے اور غلام نمبر آپ کے ساتھ تھے، حضرت نمبر صلی اللہ غلام تھے، اور ایک نجومی کھڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا اسے جو ستارہ پوچھو بتا دوں گا، نجومی تھا، ستاروں کا علم جانتا تھا، جو ستارہ پوچھو بتا دوں گا، جو ستارہ پوچھو بتا، یہ بات کہہ رہا تھا۔ تو مولا علی اس کے پاس گئے، دیکھو اسلام کیا ہے، حضرت علی کے پاس گئے اور اس سے پوچھا تم ستارے کا علم جانتے ہو؟ کیونکہ ستارے کا علم آقا علیہ السلام کو نہیں تھا، اور آقا کو کون سا علم نہیں تھا؟ سبحان سرکار کا مرتبہ بیان رہتے اور ایک نبی بھی کھڑا تھا، کافر تھا، اور اوپر آسمان دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ ستارہ جو ہے وہ 12 سال کے بعد جب نکلے آ جائے گا تو یہ پتھر پگھل جائے گا، پتھر پگھلے گا، موم کی طرح پگھلے گا،
आका अलैहिस्सलाम ने कहा 12 साल के बाद आएगा, कहा 12 साल के बाद आएगा। तो उसी सरकार ने अपना कदम शरीफ उस पत्थर पे रख दिया। सुभान अल्लाह, कदम का रखना था, पत्थर पिघलने लगा, सुभान अल्लाह, पत्थर पिघलने लगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब कैसे पिघल रहा है? तो उसने आसमान की तरफ देखा और कहा वो सितारा आ गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो सितारा आ गया है। आपको पता नहीं आ गया है। आका ने अपने कदम को हटाया, कुछ बेदबी वाला उसके अंदर आदत थी ना, उसने उठा के अपना कदम रख दिया, पत्थर बराबर हो गया। अब पैसे लग गए, पत्थर ने पकड़ लिया, पैर चकड़ गया, हुजूर चल दिए। अरे मैं जब पैर चकड़ रहा है, पत्थर पकड़ रहा है, हुजूर फरमाते 12 साल बाद आएगा, निकल जाएगा। 12 साल उसने सोचा बचने का यही रास्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, कलमे तैयबा को पढ़ लिया, दाखिल इस्लाम हो गया। तो हज़रत मौला अली जिनके इल्म की मैं बात कर रहा हूँ, आपने उसे कहा जानते हो? उसने कहा जानता हूँ। मौला अली के साथ गुलाम थे और सहाबा ने सुना, उनके साथ बोलिए आप कोई दूर तो गए, वहाँ मुहम्मद किया, आपने फरमाया दूर गया, तो रोटी आपने खाई, वो खमीरी रोटी थी। हज़रत मौला अली ने एक रोटी उसको दे दी, कहा ये तुम्हारी रोटी है और ये हमारी रोटी है, ठीक है? कहा हाँ ठीक है। आपने फरमाया रोटी के टुकड़े करो, उसने भी किए, आपने भी किए। जब इतने छोटे छोटे से टुकड़े हो गए तो रोटी के टुकड़ों को उसी दूध में डाल दिया, और जब दूध में डाल दिया तो हज़रत मौला अली फरमाते हैं अब बताओ इसमें तुम्हारे कौन है? अपने टुकड़े पहचानो और इसको निकालो। अब ये तो कोई बात ऐसी अजीब सी हो गई। उसने कहा कि भाई रोटी तो एक साथ थी, अब बताइए हम इसमें अपने टुकड़े कैसे पहचान पाएंगे कि हमने कौन से तोड़े? भाई फिंगर टेस्टिंग तो हो नहीं सकता, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारी इन टुकड़ों में उंगली लगी? हम टुकड़ों को नहीं पहचानते। तो आज जब तू जमीन पर रह करके इन टुकड़ों को नहीं पहचान पा रहा है तो आसमां के सितारे कैसे पहचानता है? अरे इसमें तो टुकड़े चल रहे हैं, आसमां के सितारे बेहिसाब। कोई सितारों की गिनती जानता है? कोई जानता है सितारों की? आज तक इतनी साइंस तरक्की पर है, कंप्यूटर का जमाना है, लेकिन सितारों की गिनती कोई नहीं बता रहा। आका अलैहिस्सलाम ने रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते, आयशा सिद्दीका की गोद में हुजूर सर रखे हुए थे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बात सितारों की चल गई, कहते हैं या रसूल अल्लाह आसमान पर सितारे कितने हैं? मेरे आका फरमाते हैं जितनी उम्र की नेकियां उतने ही सितारे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जितनी हज़रत उमर की नेकियां हैं उतने ही सितारे हैं। जब ये बात कही तो हज़रत आयशा सिद्दीका, वो आयशा सिद्दीका वो सिद्दीका क्योंकि अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, उनके बाप सिद्दीक है, ये सिद्दीका है। देखो एक लफ्ज़ है, जरा ध्यान दीजिएगा, समझे है? एक लफ्ज़ है सादिक। पढ़े लिखे लोग उर्दू जानते हैं, कोई भी बात मानते हैं, खासकर हिंदी का लोग आता होगा। सादिक के माने सच्चा, सादिक के माने सच्चा, और सिद्दीक के माने भी सच्चा। लेकिन सादिक और सिद्दीक में फर्क है। सादिक और सिद्दीक में फर्क है। सादिक किसको कहते हैं कि जो मंजर को देखे और गवाही दे दे वैसी ही वो सादिक है। समझिए बात? जो मंजर को जैसा देखे वैसी ही गवाही दे दे वो सादिक है, और सिद्दीक वो है जैसा कहते वैसा मंजर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जैसा कहते वैसे ही मंजर हो जावे वो सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक है कि उनकी बेटी आयशा सिद्दीका है। आप बात समझ रहे हैं? सरकार का बड़ा डेंजर बात है, हुजूर के पास आया और उसके बाद डेंजर बात है, आप हम नहीं बताएं।
عورت مستورات عورتیں اپنا پیٹ کی ہڈی ہوتی باتیں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض بار ہوتا ہے تو عورتیں وہ عورت آئی اور اس نے حضور سے خواب بتایا اور کہنے لگی میں بہت پریشان ہوں، ہمارا شوہر باپ ہے۔ آقا فرماتے ہیں اب اس کا انتظار مت کرو، وہ مر چکا ہے۔ یہ خواب کی تعبیر، وہ عورت کا کیا حال ہوا، لیکن اس نے آنسوؤں کو تھامے رکھا، صبر کو تحمل کو برداشت کیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی ابو بکر صدیق کی کاشانِ صداقت پر پہنچ گئی۔ ابو بکر صدیق کو آواز دیا، صدیق اکبر آئے، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا، آپ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ پورا خواب بتایا، اور جب خواب سن چکے ابو بکر صدیق تو وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر سفر میں گیا ہے، آپ فرماتے ہیں آج شام کو تمہارا شوہر پہنچ جائے گا، آج شام کو تمہارا شوہر تمہارے گھر پہنچ جائے گا۔ اب وہ سوچنے میں پڑ گئی کہ نبی نے کہا مر گیا، صدیق اکبر کہتے ہیں وہ پہنچ جائے گا، میں گھر پر آ گئی، کچھ سکون ہو گیا تھا۔ آنے کے بعد اس نے گھر کی صفائی کی، کھانا تیار کیا، نماز مغرب کے بعد دیکھا تو دیکھا وہ شوہر چلا رہا ہے۔ اس نے شوہر کو دیکھا، بڑی خوش ہوئی، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شوہر کا ہاتھ پکڑ کر پہنچی۔ آقا نے جب شوہر کی طرف دیکھا تو آقا نے آسمان کی طرف دیکھا، جبریل السلام آئے اور فرمایا اے محبوب اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور کہتا آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہم نے اس کی موت کر دی تھی، مر گیا تھا، لیکن تمہارے صدیق نے پھر کہا کہ وہ آئے گا۔ ام المومنین ہے، عائشہ صدیقہ ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے۔ کیا ارشاد فرماتی ہے؟ سرکار کا کہتی ہے ستارے گزرے، حضور فرماتے ہیں جتنی عمر کی نیکیاں، فوراً بولی ہمارے بابا جان کی نیکی، ابو بکر صدیق کی کتنی نیکی ہے؟ حضور فرماتے ہیں عمر کی ساری نیکی ابو بکر کی ایک نیکی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک نیکی ایک طرف اور ساری نیکی ایک طرف۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک میں آیا ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، حدیث سنو، ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، مولا علی کھڑے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اے ابو بکر اللہ نے تمہیں بڑا مرتبہ دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے تمہیں بڑا مرتبہ دیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک جتنے ایمان والے پیدا ہوئے ہیں سب کے عملوں کا تمہیں طرح ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتائیے کتنے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار، آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک جتنے پیدا سب کے اعمالوں کے برابر تمہیں طرح ثواب ملے گا۔ مولا علی کی طرف دیکھا، قائل مجھ سے لے کر کے قیامت تک جتنے مومن پیدا ہوں گے طرح تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ مقام ہے، آپ اہل بیت کی محبت میں آئے ہو، ہم لوگ اہل بیت سے الگ نہیں ہیں، ہم لوگوں کا تعلق اہل بیت سے ہے، وہ اولاد رسول ہیں، ہم غلام رسول ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ آن ہے رسول اللہ کی۔ اور آپ جانتے ہیں حدیث کی بات بتا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں فاطمہ، حضور دیکھیے کیونکہ ابھی کے فاطمہ ہوا چاہیے حضور دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا شروع کر دیا، حضور نے فرمایا فاطمہ جڑ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہا؟ جڑ ہے، بیٹی کو جڑ بتایا، اور پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علی اس کا تلا ہے، سبحان اللہ، علی اس کا تلا ہے، اور فرماتے ہیں حسن حسین اس پیڑ کی شاخیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسن حسین اس پیڑ کی
شاخیں ہیں. اب آپ سمجھ گئے یہ ایک ایسا درس نبی نے بتایا, جڑ فاطمہ کو بتایا, تنا علی کو بتایا, چہریاں اس کی بتائی حسن اور حسین ہے. صحابہ بولے اس میں پھل نہیں ہے کیا, اس میں پتے نہیں ہیں کیا, اس میں پھول نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے جو اہل بیت کے عاشق ہے وہی پھل ہے, وہی پھل ہے. پتے بن جائیں آپ سوچیے, لیکن ان کا بھروسہ ان کی غلامی مل جائے, ان سے نسبت پیدا ہو. آپ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خوش نصیب ہے, بار بار کر رہے ہیں لوگ بستر پہ آرام کرتے ہیں, دعوت میں بلایا جائے دوڑتے چلے جاتے ہیں. یہاں بھی تو دعوت دی جا رہی ہے, سوچو یہاں بھی دعوت دی جا رہی ہے. حسین نہیں بلایا جا رہا ہے. اگر ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی, ہمیں حسین کی ضرورت ہوگی, ہم کیا دکھائیں گے؟ لوگ سوچتے ہیں بڑا آسان طریقے سے, میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ چلا رہا ہوں. بس دعا یہی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے, وہ بھی آئے, جو نہیں آتے وہ بھی شریک ہو. حسین کی یاد میں اہل بیت کی محبت سے بیٹھے. یہ تو بڑی بات ہے. لوگ چندہ دے رہے ہیں, کوئی 10 روپے دیتا ہے, کوئی 15 روپے دیتا ہے, 50 روپے دیتا ہے, کوئی زیادہ دے رہا ہے, اور بھی لوگ دے رہے ہیں, چندہ دیتے ہیں, لوگ چائے بانٹ رہے ہیں. یہ نذرانہ ہے نا, یہ نذرانہ ہے اہل بیت کا. چائے بن رہی ہے, حسین کہتی میرے کام سے بٹی تھی, بس اتنا ہوتا ہے. کوئی شیرینی بانٹ رہا ہے, کوئی تبرک بانٹ رہا ہے. آپ سوچئے سارے کائنات فرماتے ہیں صحابہ کے بیچ میں جس نے میرے اہل بیت کو ہدیہ دیا, جس نے میرے اہل بیت کو نذرانہ دیا, اگر ان کا ہدیہ ان کے نذرانے کا بدلہ میرے اہل بیت نے دنیا میں نہ دیا تو میں قیامت کے دن سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا حسین. میں قیامت کے دن ادا کر دوں گا. یہ حضرت مولا علی ہیں جن کے علم کا یہ معاملہ, جن کے علم کا یہ کمال ہے, جن کی شجاعت دیکھو تو لاجواب ہے, جن کا علم دیکھو وہ لاجواب ہے. ارے انہیں کون کیا سکتا ہے؟ کاشانے ملائک ہے, جگہ فاطمہ گھر کے اندر ہے, حسن حسین گھر کے اندر ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آ گیا, جبریل آ گئے. جو بھی جبریل آتے تھے لیکن بغیر اجازت کے جبریل کاشانے جرے دولت مصطفیٰ پہ بھی نہیں بغیر اجازت, بے اجازت جن کے گھر میں جبریل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو اہل بیت کیا ہے, جبریل سے پوچھو اہل بیت کیا ہے, ان کی عظمتیں کیا ہیں, جبریل سے پوچھو, جبریل بتائیں. حضرت جبریل علم کی بات ہو رہی تھی, آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ والی والبابہ, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. سرکار مولا علی فرماتے ہیں میں نے سرکار سے 1000 باب علم کے حاصل کی. حضور نے فرمایا یہ علم کا باب ہے. حضور نے کہا یہ علم کا باب مانے دروازہ, یہ علم کا باب ابھی لفظ ہے, لیکن دروازہ بے خاطر باب, ہم بالکل آسان کر کے سمجھا دیتے ہیں. باب مانے دروازہ. اب مولا علی فرماتے ہیں میں نے رسول سے 1000 علم کے باب حاصل کیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جب اچھی بات سنو سبحان اللہ کہنا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, خدا خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب دیکھو سبحان اللہ کو, حضرت جبریل علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ عرش دیکھا تو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ سب کا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ سب کا ہے. غریب سے سرکار
سرکار کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارا پڑوسی بہت چھوٹا کرتا ہے، حضور ہمارے پاس کچھ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں جاؤ تو سبحان اللہ پڑھا کرو، سبحان اللہ تمہیں سبحان صدقے کا ثواب ملے گا۔ سبحان کیا اسی کے لیے ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں حدیث میں سبحان اللہ صدقہ، الحمدللہ صدقہ، لا الہ الا اللہ صدقہ، اللہ اکبر صدقہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تصویر ایسی ہے کہ اگر اپنی مزاج چاہتا ہے کہ یہ تصویر پڑھتا ہے، سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، سبحان اللہ پڑھتا رہے، الحمدللہ پڑھتا رہے، بہرحال سب پڑھتا ہے، سب تصویر پڑھتے رہا کریے۔ اور بیٹھے بیٹھے تو جو اچھی بات سنیے سبحان اللہ، سبحان اللہ یہ کہنا ہے اللہ کے سمجھ رہا ہے نا، یہ بڑے آپ کے لیے بے قیمت چیز ہے۔ سبحان اب اس وقت اپنی جو مشہور آپ کے سبحان اللہ کرتا ہے، ایک بات کیا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ کسی اچھی چیز کو سنو، اچھی چیز کو دیکھو تو سبحان اللہ کہہ دیتا ہے انسان، سمجھ رہا ہے نا۔ لیکن ہاں جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس مخلوق کے اندر عجیب عجیب چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ آج اس میں بھی کہہ دیتا ہے سبحان اللہ، سمجھ پاتا ہے؟ چلیے تو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آواز دی، مولا علی باہر آئے اور آنے کے بعد جبریل نے ان سے پوچھا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ سبحان اللہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تو حضرت مولا علی دیکھیں رسول کے داماد بھی ہیں اور حضور کے آقا نے بڑے نوازا ہے، آقا کو کہاں نوازا؟ مولا انہیں بتایا کہ ہر مومن کے مولا ہے علی، سبحان اللہ حدیث سنائی تھی ہر مومن کا ولی ہے علی۔ آپ جانتے ہیں سرکار مدینہ ہجرت کرتے گئے، جب مدینہ ہجرت کرتے گئے اور حضور کے ساتھ مہاجر گئے، وہاں انصار مدینہ، انصار وہ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کری تھی، تو سرکار نے انصار اور مہاجر کو ملا کے بھائی بھائی بنایا، ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، ایک انصاری ایک مہاجر، حضور نے پڑھ کے بھائی بنایا، اپنے موافق کیا، اس کو اپنے موافق کہتے ہیں، بھائی بھائی بنانا اسلام کا طریقہ ہے، بھائی بھائی بنے، استاد بھائی بنے، پیر بھائی بنے، یہ بھائی بھائی کا رشتہ ہے، انمل مومنون اخوۃ، اور تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضور نے اب صحابہ کو صحابہ سے بھائی بنایا، ایک مہاجر کو کھڑا کیا، ایک انصاری کو کھڑا کیا، انصار مدینے کے رہنے والے تھے، مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، اب جتنے صحابی گئے تھے حضور نے سب کو سب کے دوسرے کا بھائی بھائی کا بھائی بھائی کا بھائی بنا دیا۔ علی فرماتے ہیں میں تنہا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اتنا پریشان ہوا، میں اتنا گھبرا گیا کہ ایسا لگا کہ اب میری روح کفن انصاری سے برباد کر جائے گی۔ گھبرایا، سوچنے لگا کہ آقا نے ہمیں کوئی بھائی نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام جو کھڑے کر کر کے سب کو بھائی بنا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑا، علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا علی انت اخی فی الدنیا ولا سبحان اللہ سبحان اللہ تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ سب کو سب کا بھائی بنایا، علی کو اپنا بھائی بنایا، علی کو اپنا بھائی بنایا، اور یہ نہیں تم دنیا کا بھائی ہو، نبی کا کوئی بھائی یہ کہتے ہیں ہم چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی، ایک بڑا اکیلا جماعت نہیں تیار ہو، ہاں تو کہتی کچرا سنا ہوگا، سنا کہ نہیں سنا؟ سنا ہے، سنی سب جانتے ہیں، ہوتے بھولے سب جانتے ہیں، کہتے ہیں کھچڑا حرام، اور جب مل جائے تو کھا لیتے ہیں، اور جب کھا لیا پیٹ میں اتر گیا اب پھر حرام۔ کیسا تمہارا یہ حرام ہے؟ جب ملے تو حلال، کھا گئے تو حلال، اور جب اتر گیا پھر حرام۔ سوچو یہ کھچڑا بند کرو، سبیل بند کرو، کھچڑا یہ پکانا کسی کو سننا ہے، جانتے ہیں
کچھ جانتے ہوں گے، کچھ لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں بیٹھے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی سنت، کس کی سنت ہے؟ نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ ان کی جب کشتی چلی تھی طوفان نوح میں، پوری دنیا میں طوفان آ گیا، ساری دنیا پانی سے غرق ہو گئی تھی، ساری دنیا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پانی چل رہا تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پانی چل رہا تھا، خانے کعبہ کی دیواریں گر گئی اس میں، کعبے کے اوپر جب ناؤ آئی حضرت نوح علیہ السلام کی تو گھومنے لگی، کوئی جگہ ناؤ گھومی ہے نوح علیہ السلام کی گھبرائے، ایک یہاں گھومی ہے کربلا میں جا کے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں گھومی تو آواز آئی گھبراؤ نہیں ہے، اور پھر جا کے جب کربلا پہنچی تو وہاں گھوم گئے۔ نوح علیہ السلام نے کہا مولا یہ ناؤ گھوم رہی ہے، کیونکہ اس میں کوئی بلہ نہیں لگا تھا، کوئی ناخدا نہیں تھا، خدا چلا رہا تھا، سبحان اللہ کہا ناؤ گھوم رہی ہے مولا، کیا تم جانتے نہیں ہو یہ کربلا ہے اور یہاں پر اہل بیت کی کشتی ڈوب جائے گی خون کے اندر۔ سرکار کی حدیث نہیں ہے جس پر مسلو اہل بیت کی کسبین کی موہین کے لقابہ اور نجا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں پر ہمارے محبوب کی اولادوں کی کشتی ڈوبے گی، جب تک تم کاچرارے حسین پہ لعنت نہیں کرو گے کشتی بڑھے گی نہیں آگے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حسین یا حسین یا حسین سمجھ گئے؟ کشتی نوح وہاں پر بھی گھومے تو پانی اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مولا علی کی بارگاہ میں جبریل کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس وقت جبریل کہاں ہے، یہ پوچھ رہے ہیں جبریل کہاں ہے۔ حضرت مولا علی نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، مولا علی کی بہت بڑی عقیدت میں اصل بات یہ حدیث کلاس ہو جاتی ہے، مولا علی جبریل پوچھتے ہیں کہ مولا علی سے جبریل کہاں ہے، تو حضرت مولا علی نے آنکھوں کو بند کیا اور پہلے آسمان سے لے کے سدرۃ المنتہا تک دیکھا ہے۔ حضرت جبریل سدرہ پر رہتے ہیں، ان کا آفس جو ہے وہ سدرہ ساتویں آسمان کے اوپر، وہاں ان کا آفس جبریل السلام وہی ان کا مرکز ہے، تو وہاں تک دیکھ ڈالا جبریل السلام کے لیے۔ دیکھو نگاہ ولایت کا عالم کیا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ نگاہ ولایت کا عالم کیا تھا، کیونکہ میں کہہ رہا تھا کہ علی کو اپنا علی کو کہا تم دنیا میں بھائی ہو آخرت میں بھائی ہو، جماعت کہتی ہے رسول ہم سے بڑے ہیں بڑے بھائی، رسول کا کوئی بھائی نہیں آئے، ارے جس کو بھائی بنایا اس نے بھی تو بھائی نہیں کہا۔ مولا علی نے کبھی اپنی زندگی میں رسول کو بھائی کہہ کے نہیں بلایا، جب کہا تو یا رسول اللہ کہا، حدیث بیان کریں تو کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آقا فرماتے ہیں علی دنیا میں بھی میرے بھائی ہو آخرت میں بھی میرے بھائی۔ حضرت جبریل السلام جب وہاں نہیں تھے تو زمین پر دیکھا کہ رسول کے پاس تو نہیں، آقا کے پاس برابر جبریل السلام آتا، وہاں بھی جبریل نے خانے کعبہ میں، وہاں بھی جبریل نے سرزمین دیکھ ڈالی، جبریل نے پکڑ لیا ہاں حضرت جبریل کا کہا انتا جبریل، سبحان اللہ سبحان اللہ تو جبریل ہے۔ حضرت جبریل السلام سمجھ گئے یہ مولا علی ہے، علم ولایت کا عالم کیسا، کتنا علم تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل بیت کے اندر پہلے امام حضرت پہلا کرتا ہے، وہ آپ کو حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، 70 یہودی علماء آ گئے،
توریت میں وہ لوگ آئے آ کر کے مولا علی حضرت عمر کو کہا امیر المومنین کہا جی کہا کچھ سوالات لے کے ہم آئے ہیں، ہمارے سوالاتوں کو آپ اگر جواب دے دیں گے تو ہم اسلام میں آ جائیں گے، ہم اسلام قبول کر لیں۔ سوال حضرت عمر کے سامنے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، جواب کا انتظار کر رہے ہیں، عمر جواب دے۔ حضرت عمر نے صحابی سے کہا یہاں علی کے پاس چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ دینا عمر بلا رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر سے علی کی پٹی نہیں، بتائیے کہ آپ کو دلیل میں نہیں ہے، ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے خبر بھیجی صحابی رسول کے ہاتھ کہ جاؤ کہہ دو علی بلا رہے، علی سے کہنا عمر بلا رہے ہیں۔ جا کے کہا حضرت علی امامہ شریف ماتا جبہ پہن لیا، گھر سے چل گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنے خلافت پر بیٹھے ہوئے، خلیفہ بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، وہ 70 یہودی علماء بیٹھے ہوئے۔ حضرت علی آئے، حضرت عمر نے ان کا استقبال کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استقبال کیا، استقبال کیا۔ دیکھو میں بات کرتا ہوں، صحابہ میں سب سے افضل درجہ افضل البشر واجب انبیاء کی تحقیق حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق، نبیوں کے بعد درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ سارے کائنات کے بعد ہمیشہ ابو بکر صدیق کا آگے طرف بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر اور صحابہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی آ گئے، سب سے پہلے صدیق اکبر نے جگہ خالی کر دی، صدیق اکبر نے جگہ خالی کر دی۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اہل فضل کو اہل فضل ہی جانتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل فضل کو اہل فضل ہی جانتا ہے، یہ بھی اہل فضل ہے، یہ بھی اہل فضل ہے۔ رسول کے خلافتیں 3 ہیں، نظام 3 ہیں۔ ایک خلافت جس کو حکومت کہتے ہیں، یہ خلفائے راشدین کے اندر ہے۔ ایک خلافت ولایت ہے جو اہل بیت کے اندر مصطفیٰ نے رکھی سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا امت کو خلافت کیا ہے، ولایت اہل بیت کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مولا علی۔ زندہ باد۔ علی یہ علماء آئے ہیں یہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں اگر ہمارے سوالوں کے جواب مل گئے تو ہم لوگ مسلمان ہو جائیں گے، بات ختم کر رہا ہوں، داخل اسلام ہو جائیں گے۔ یہ سوال لے کر کے آئے ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات کہی تو ان علماء کی طرف آپ مخاطب ہوئے، حضرت مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ سوال تم کرو گے، یہ سوال بھی بتا دوں، جواب بھی بتا دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی کے عالم دیکھیے، سبحان اللہ۔ کوئی سوال ہوتا ہے تو جواب ہوتا ہے، آپ بتانا آپ نے، میں سوالوں کو بتا دوں، جواب بھی بتا دوں۔ تو حضرت مولا علی ممبر پہ کہے کہ سنونی اما دون لاش، یہ لوگوں نے کہا تم سے سوال کرو کائنات کے اندر تو ہی چھوٹے بھائی دیکھ رہی ہے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ چھوٹے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، چلیے ہم چھوٹے ہو گئے ہیں، آپ بڑے ہو رہے ہیں۔ دو ذاتیں ایسی ہیں جس نے یہ کہا سنونی جو چاہو جی سمجھ گئے؟ اس کائنات میں 2 ذاتیں ہیں جنہوں نے کہا سنونی، ایک تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آقا نے فرمایا سنونی جو چاہو سوال کرو میں تمہیں سب بتا دوں گا، قیامت تک جو چاہو پوچھ لو سب بتا دوں گا۔ آقا نے کہا کہ آقا کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے بعد مولا علی مرتضیٰ ممبر پر کھڑا ہوا سنونی جو چاہو پوچھ لو، جو چاہو سوال کر لو۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے علی کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ ایک سوال اے علی کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں خدا کو دیکھنے کی بات کرتا ہوں، ارے میں ایک سجدہ جب کرتا ہوں جب خدا کو دیکھنے کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں خدا کو دیکھ ہی نہیں کرتا، یہ حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت
اچھی بات ہے تو بتائیے اچھا سوال کیا ہے؟ سوال بتائیے آپ کا. چار جب 5 سوال لے کر کے وہ آئے تھے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ وہ کون سی قوم تھی جو جھوٹ بول کے جنت میں چلی گئی. یہ سوال یہ تھا. تو حضرت علی سے کہا تو حضرت علی نے کہا تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ تم لکھ کے لائے ہو کہ وہ کون سی قوم تھی جو جھوٹ بولی اور جنت میں چلی گئی. تو کہا ہاں یہ سوال لائے. چوک گئے. اچھا جواب بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے جنہوں نے کیا کرتے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. یعقوب علیہ السلام باپ سے آگے کر کے انہیں بھیڑیا کھا گیا. جھوٹ بول دیا باپ. لیکن اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی. سب کو درجے ولایت پر کر دیا. سب کو درجے ولایت پر کر دیا. وہ قوم تھی جنت میں چلی گئی. اور بتائیے سوال دوسرا بھی کیا. ایک کم سوال تھا اس میں صاحب قبر جہاں کی پرشتے ایسا علم رکھتے تھے مولا علی. آپ فرماتے ہیں وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے جن کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا. اس مچھلی کو دوسری مچھلی نے نگل لیا تھا اور وہ پورے سمندر میں گھوم رہی تھی. پورے سمندر میں. اور جانتے ہیں آپ وہ مچھلی جو سمندر کی مچھلی بیمار ہو جاتی تھی وہ آ جاتے اس کو سونگ لیتی تھی اچھی ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. علاج شروع ہو گیا. پیغمبر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے سبحان اللہ. میرے فرات کے کنارے مچھلی وہ بھی میرے فرات کے کنارے بولا میرے فرات جنت کے ہیں. میرے فرات جنت کے ہیں. لیکن کیا تھا اس میں حسین جنت. حسین کی جنت. حسین سرکار جنت. ان کے جانا مالک جنت. اور نہر فرات جنت کی ہے. سبحان اللہ میرے فرات جنت سے آئی. حدیث میں آیا میرے فرات جنت سے آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بتا اس کا پانی اس کا پانی بن گیا. لیکن حسین کو کیا تھا بن جاتی ہے. بہرحال 2 سوال ہو گئے. اس طریقے سے انہوں نے 2 سوال اور سوال جب ہو گئے چاروں سوال جو جواب دے دیا مولا علی نے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ نے جواب دیے آپ سے جواب نہیں لینے آئے تھے. ہم تو آپ کے خلیفہ سے جواب لینے آئے تھے. کتنا اچھا جواب مولا علی نے دیا. وہ کہا کہ میرے خلیفہ ہیں امیر المومنین ہیں ہمارے امام ہیں ہم ان کی رعایا ہیں. ہم جواب دے کے بتانا یہ چاہتے ہیں جب ہمارے علم کا یہ عالم ہے تو ہمارے خلیفہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حسین یا حسین. سبحان اللہ. ارے علی کا مقام بہت بلند مقام ہے. حضرت خاتون جنت فرماتی پوری شب عبادت کرتے تھے مولا علی اور پوری شب عبادت کرتی تھی فاطمہ الزہرا. فاطمہ کی عبادت کا تو یہ عالم تھا کہ سجدے بسر رکھتی تھی صبح فرض کا نام لیتے تھے. سبحان اللہ. ایک سجدے میں پوری رات یہ عبادت کا عالم تھا. لیکن جمعے کی رات ہم پڑھ کے سو عشاء پڑھنی سو رہے. فاطمہ الزہرا نے جا کر کے حضرت اپنے بابا جان تاجدار کائنات سے کہا کہ بابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا تعالی روز بات کرتے ہو جیسا لیکن بتائیے جمعے کی رات میں تو بہت ہی بات کرنا چاہیے. وہ رات بڑی فضیلت کی رات ہوتی ہے. جمعے کی رات اس دن روحیں بھی آزاد ہوتی ہیں. جمعے کی رات جمعرات حکم کی ہے. جمعے کی رات میں وہ تو سوتے ہیں کر کے علی رات بھر سوتے ہیں اور صبح فجر میں اذان ہوتی تب اٹھتے ہیں. یہ بات کہی آقا فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ اللہ نے ایک فرشتہ پرندے کی شکل میں پیدا کیا ہے جس میں روح علی رہتی ہے. سبحان اللہ. روح علی اس میں رہتی ہے. وہ رات بھر 7 آسمانوں میں سجدے کرتا پھرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آسمان کی کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں علی نے سجدہ نہ کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان یہ مقام علی ہے. یہ مقام علی ہے.
देखो तो बेमिसाल सुभान खुदा अल्लाह। अब अगर कोई मौका मिला तो करेंगे हम तो जिधर शुरू हो जाते हैं उधर ही शुरू हो जाते हैं। इल्म का जालम है मौला अली के। आप फरमाते हैं कुरान अब्दुल्लाह ने मसूद से हदीस है उनसे हदीस आई कहा कि कुरान 7 हरफों में 7 किरातों में नाज़िल हुआ। कितने में 7 किरात कुरान पाक 7 हरफों में 7 किरातों में नाज़िल हुआ और हर हर्फ का एक ज़ाहिर है एक बातिन है। मौला अली फरमाते हैं मैं ज़ाहिर भी जानता हूँ बातिन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही आप फरमाते हैं मुझे इल्म के 1000 बाब बता दिए। इल्म के 1000 बाब बता दिए गए और हर बाब में 1000 बात दे दिए। सुभान अल्लाह। इल्म का आलम क्या हुआ? और सहाबा क्या फरमाते हैं? ये अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस है। फरमाते हैं सहाबा कहते हैं सहाबा इकराम का कौल है। सहाबा इकराम कहते हैं कि हम सबका इल्म अली के इल्म से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे सहाबा शामिल हो गए। कहते हैं हम सारे सहाबा का इल्म अली के इल्म से है। अली का इल्म मुस्तफा के इल्म से है। मुस्तफा का इल्म खुदा के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक जगह पर अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस आई है फरमाते हैं अली इल्म का वो समंदर है कि उनके सामने पिछले कतरा कोई ऐसा सहाबी नहीं जो अली को मौला जाने। वो अबू बकर के भी मौला, वो उमर के भी मौला, वो उस्मान के भी मौला, वो तलहा के भी मौला। 1,24,000 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबके मौला इसलिए पूरी कायनात के मौला इसलिए कहा गया मौलाए कायनात। सुभान अल्लाह। समझे? इसीलिए उनको कहा जाता है मौलाए कायनात। वो कायनात का मौला है। सब उनका आदर करते हैं सब उनका एहतराम करते हैं। चाहे सिद्दीक़ अकबर हो चाहे फारूक आज़म हो चाहे उस्मान गनी हो चाहे हज़रत अब्बास हो चाहे हज़रत तलहा हो चाहे हज़रत ज़ुबैर हो चाहे अबू हुरैरा हो चाहे अबू कफील हो चाहे अबू वाक़िद लैसी हो चाहे वो सुभान अल्लाह सुभान कोई भी सब मोहब्बत करते हैं। और इतना ही नहीं हज़रत मौला अली की ज़ात इस्लामी की ज़ात है। अल्लाह अकबर के हक़ मौला की सो रहे थे और एक शख्स मौला अली को सीना सूंघ सीना सूंघ रहा था और सूंघ करके ऐसा हटा लेता था फिर सीना सूंघ उसका वो शख्स वहाँ से देख के डरा वो अली सोते रहे क्योंकि ये सहाबी थे इन लोगों के मुकाबले में बेखौफ थे। अली को खौफ होता ही नहीं है और ये तो वलियों के इमाम है। ये तो वलियों के इमाम है इन्हें कोई खौफ नहीं होता बेखौफ होकर सोते हैं। आज देखिए अगर कोई हाकिम है प्राइम मिनिस्टर है मुख्यमंत्री है वज़ीर आला है वज़ीर आज़म इतने कमांडो चौकसियों की कुछ मार मार से कहा लोगों ने आप अपने साथ कोई गार्ड नहीं रखते। फरमाया कि मैं गार्ड रखता हूँ। कौन सा रखा मौत जब आएगी तो बोलोगी और जब तक आना नहीं कोई करीब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अली है हर जगह पर देखो तो अली अली सुभान हर अल्लाह जगह देखो अली अली सुभान अल्लाह। तो किधर देखो समझ गया जी। वो शख्स चला गया और जाके उसके बारगाह में कहा मौला अली सो रहे थे। कौन था? वो अली का सीना सूंघा जी। अब सरकार दो चार बार क्या हो किधर चला गया हमको देख भी नहीं पाए। मेरा पास फरमाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम तब लोग सुन क्या रहे थे? अली के सीने से ईमान की खुशबू सूंघ रहे थे। वाह 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 सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 या हुसैन या हुसैन। अली के मकाम है तो नबी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह ये सुभान सुन्नी मुसलमानों बोलो कि जब अली का ये आलम है
اب بتاؤ سوتے تو بے خبر کوئی ڈر نہیں کوئی کاج نہیں مجھے بات کیا چاہیے ایک مرتبہ شاعر روم نے ایک ایلچی بھیجا کس کے پاس کہا تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں تو وہ چلنے لگا تو وہ دل میں عمر سے کینہ رکھتا تھا تو وہ ایک خنجر لے کے چلا کہ عمر اگر مجھے کہیں اکیلے میں مل گئے تو میں انہیں ماروں گا اور قتل کروں گا حضرت عمر فاروق اعظم ابو مدینے میں آیا تو چونکہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے ان کا کوئی محل تو تھا نہیں چٹائی پہ بیٹھنے والے تھے چٹائی پہ پوچھا کہ بھائی مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر کہاں رہتے ہیں وہ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے بہت بڑے خلیفہ ہیں عمر کا دبدبہ اللہ اکبر ایران فتح کیا عمر نے بڑی آپ نے فتوحات کری وہ دبدبہ آپ کا قائم ہوا اتنی فتوحات کری موضوع نہیں میرا جو بتاتا آپ کو تو لوگوں نے کہا کہ مجھے جنگل کی طرف گئے ہیں ادھر چلے جاؤ وہ ایک پیڑ ہے بڑا کھڑا ہے اس کے نیچے اکثر لیٹ جاتے ہیں وہ گیا دیکھا تو عمر بیٹے ہیں سر کے نیچے درہ رکھا ہے اور شیر ان کے ارد گرد ٹہل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی چوری ہوئی شیر کو دیکھ کر کے بھائی شیر ہے اگر ابھی آ جائے تو کیا ہم لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے جاؤ بھیا تقریب کر سن لیں شیر ہے علی ہو تو کھڑا ہو جائے علی ہو تو کھڑا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب یہ بات ہو کہ علی کا نام لینے والا ایسا ہو سبحان اللہ سبحان اس سے صورت میں جا رہا تھا سفر خطرناک اس نے حضرت علی سے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں بڑا سفر پہ جانا ہے حضور سنا بڑا خطرناک سفر ہے وہاں درندے بہت رہتے ہیں آپ نے اپنی انگوٹھی اتاری ایسے کر کے چلے جانا اگر اس کو دکھائی دے درندہ وغیرہ انگوٹھی دکھا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ انگوٹھی دکھا دینا انگوٹھی دکھا دینا تو اب سفر میں چلا کوئی تباہ کیا تو شیری آ گیا جو اس نے دیکھا کس کے دہاڑا اب وہی بات آ گئی ہم لوگ ہوتے بھاگ کھڑے ہوتے یا تو اٹیک پڑتا بھاگا نہیں اس نے مولا علی کی انگوٹھی ایسے کر کے دکھائی اس کو ایسے کر کے دکھائی سبحان اللہ جیسے ہی انگوٹھی پہ شیر کی نگاہ پڑی دم لانے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین مرتبہ آسمان کی طرف نہ کر کے زور زور سے دہاڑا اور اس کے بعد ایک سائڈ پہ بھاگتا ہوا چلا گیا پھر آخر جب اس شخص سے واپس آیا تو حضرت مولا علی نے پوچھا کہ بولو بھائی کچھ سامنا ہوا تھا اس نے کہا ہاں حضور ہوا تھا شیر سے ہوا تھا کہ اللہ نے بچا دیا ایک حضور اللہ نے بچایا آپ نے انگوٹھی دکھائی یہ انگوٹھی کا صدقہ ہے اللہ نے بچا لیا لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا کہا تین بار آسمان کی منہ طرف کرتے دہاڑا اور بھاگ کھڑا ہوا اس نے کہا میں ایسے علاقے میں رہنا نہیں چاہے گا جہاں علی کے غلام سبحان اللہ مولا علی کی بڑی عظمت ہے اب اس نے دیکھا کہ اس کا بلڈ پریشر تو ہو گیا شیخ بہت ستر سال کا وہ گھبرایا بڑی زور سے اس کی چیخ جو نکلی تو گھر کے آپ نے شیخ کو سبحان اللہ کمرہ لے کے کھڑے ہو گئے اس نے کہا حضور اتنا زبردست باڈی گارڈ رکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا باڈی گارڈ